تھوڑی کرکٹ تھوڑی سیاست کے ساتھ میں ہوں ایاز خان۔ حکومت صبح گئی یا شام گئی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ نواز شریف اور ان کے ساتھیوں کو گھڑی کی ٹک ٹاک سنائی دینی چاہیے۔ اگر نہیں دے رہی تو میں بتا رہا ہوں کہ اب چونکہ آزاد کشمیر کے الیکشنز میں دھاندلی ہو گئی اور ہماری سیٹیں چھین لی گئیں، اس لیے اب حکومت تیاری کرے کہ میں وفاق میں بھی آ رہا ہوں اور اس حکومت کو گرا کے دکھاؤں گا۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں۔ بڑے دھواں دار بیانات ان کے مسلسل رہے ہیں، دھاندلی پہ شور بھی کرتے رہے ہیں اور سیٹیں چھیننے کا بھی انہوں نے دعویٰ کیا، لیکن ابھی تک کا رزلٹ یہ ہے کہ 2 مرحلے مکمل ہونے کے بعد مسلم لیگ وہاں پہ سادہ اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے اور وہ گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے۔ اب یہ سارا اصل مسئلہ وہیں کا وہیں ہے۔ محسن نقوی صاحب کی وہ دھواں دھار تقریر جس میں وہ انتظامی یونٹس یا نئے صوبوں کی بات کر رہے تھے اور نظام کے ڈھہ جانے کی بات کر رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ وفاقی حکومت ہمیشہ خسارے کا بجٹ بناتی ہے، اس پہ ڈیولپمنٹس کچھ تو ہوئی ہیں۔ ایک تو ان کی پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات بھی ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید انہیں کیبنٹ کے اجلاس میں طلب کیا جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے وہ خواجہ آصف کہہ رہے تھے کہ وہ نہیں شریک ہوتے کابینہ کے اجلاسوں میں، اور وہاں ان سے شاید باز پرس کی جائے گی۔ دیکھتے ہیں شہباز شریف صاحب یہ کر پاتے ہیں یا نہیں۔ نواز شریف صاحب نے البتہ اپنے لیڈرز کو اس پہ بیان بازی سے روک دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بس آپ نے بیان نہیں دینا، اور ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اپنا یہ جو صوبوں کا معاملہ ہے، یہ انتظامی یونٹس کا معاملہ ہے، یہ پیپلز پارٹی کے کورٹ میں گیند ڈال دیں کہ پیپلز پارٹی جانے اور یہ صوبوں کا معاملہ جانے، کیونکہ پنجاب میں تو پھر ہزارہ صوبے کی بھی کل بات ہوئی ہے، اور جنوبی پنجاب صوبے کی بھی بات ہوتی ہے، بہاولپور کی بھی بات ہوتی ہے، اور پنجاب اسمبلی قراردادیں بھی منظور کر چکی ہے اس حوالے سے۔ لیکن پیپلز پارٹی کسی صورت سندھ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے، جبکہ ایم کیو ایم بھی چاہتی ہے کہ سندھ میں تقسیم ہو۔ اصل مسئلہ وہی ہے جو ماہرین میجورٹی ان کی اس چیز پہ متفق ہے کہ ضلعی حکومتوں کو بااختیار مالی طور پہ بنانے سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، لیکن اس طرف کوئی فی الحال جانے کے لیے تیار نہیں۔ ممکن ہے جب اس پہ ڈیلیبریشنز ہوں، اور یہ آج شروع نہیں ہوا مسئلہ، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کافی مہینے پہلے اس کو چھڑا گیا تھا، اور شاید یہ سمجھا گیا کہ محسن نقوی صاحب نے جو تقریر کر دی اس کے بعد یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اور اس طرف ہم بڑھنا شروع ہو جائیں گے، لیکن وہ ابھی تک کی سچویشن میں وہ بیک فائر کیا کیونکہ اس پہ تنقید بہت زیادہ ہو گئی، اور پھر جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے ان کے اس بیان کی توثیق کر دی تو پھر وہ ظاہر ہے ایک سیاستدانوں کو بھی موقع ملتا ہے یہ کہنے کا کہ محسن نقوی صاحب چونکہ بہت طاقتور وزیر داخلہ ہیں، بہت طاقتور اس وقت ہیں، پی سی بی کے بھی کرتا دھرتا، وزارت داخلہ بھی ان کے پاس، اور پھر ترقیاتی کاموں میں بھی وہ بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں، تو ظاہر ہے یہ تاثر دینے کی پولیٹیکل پارٹیز کوشش کر رہی ہیں کہ وہ محسن نقوی صاحب نے بڑے گھر سے ہدایت پر یا ان کے مشورے پر یہ بیان دیا ہے یا یہ جو تقریر کی ہے اس حوالے سے۔ اب حالات یہ ہیں کہ بہت سی اس وقت باتیں ہو رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی الزام لگاتی ہے نون لیگ پہ کہ فارم 47 کی حکومت ہے، اور پھر نون لیگ جواب میں کہتی ہے کہ بھائی آپ کا صدر بھی اسی فارم 47 والی حکومت کے لوگوں کے ووٹوں سے بنا، چیئرمین سینٹ بھی آپ نے انہی ووٹوں سے لیا، باقی بھی آئینی عہدے لیے، جبکہ یہ سب کچھ طے شدہ تھا۔ آزاد کشمیر کے الیکشنز کے حوالے سے بھی نون لیگ نے جیتنا تھا، یہ بھی طے شدہ تھا، لیکن شاید بلاول صاحب اس چیز پہ ناراض ہیں کہ سیٹیں بہت زیادہ نون لیگ لے گئی ہے، ان کو حصہ اس طرح سے نہیں ملا جس طرح سے انہیں ملنا چاہیے تھا۔ بہرحال اسی طرح ہوتا ہے۔ مجھے تو اس میں سب سے زیادہ جو ترس آ رہا ہے باقاعدہ وہ آئی پی پی پہ ہے کہ آئی پی پی نے گلگت میں بھی، خیر وہاں تو چلیں بعد میں کوئی 4 ارکان آزاد ان میں شامل ہو گیا، اب یہاں آئی پی پی کو ابھی تک تو کچھ نہیں ملا۔ تیسرا مرحلہ جو 10 اگست کو ہونے والا وہ ویسے ہی بڑا مشکل ہے، لیکن کسی وجہ سے اگر وہاں الیکشنز نہیں بھی ہو پاتے تو چلیں اس وقت گورنمنٹ بن سکتی ہے آزاد کشمیر میں، اور اس کے بعد آرام سے نئے صدر کا بھی انتخاب ہو سکتا ہے پرائم منسٹر بننے کے بعد وہاں، تو چیزیں بڑی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو رہی ہیں۔ ایک بات تو طے ہے، جب سیاستدان یہ سوچ لیتے ہیں کہ کھیلنا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک اطلاع ہے کہ بلاول اور نواز شریف میں بھی رابطہ ہو چکا ہے، ممکن ہے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب میں بھی جلد رابطہ ہو،
اور یہ کوئی مشترکہ لائحہ عمل بنائیں اس حوالے سے. ظاہر ہے نئے صوبوں کا اب معاملہ تھوڑا مجھے کھٹائی میں پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ آپ مضبوط بلدیاتی نظام کی طرف چلے جائیں، ضلعی حکومتوں کی طرف چلے جائیں، کیونکہ وہ پائیدار اور فوری حل اسی میں مجھے نظر آ رہا ہے. لیکن یہ ٹک ٹاک کی جو بات بلاول نے کی ہے، اس پہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیا وہ واقعی سنجیدہ ہے؟ کیا وہ اس چیز پہ تیار ہیں کہ وہ گورنمنٹ چھوڑ دیں گے وفاقی حکومت؟ اگر چھوڑ دیں گے تو اس کے بعد کیا نئے الیکشنز ہوں گے یا ان کی سیٹوں پہ الیکشنز ہوں گے؟ بظاہر تو یہ بڑا مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ زرداری صاحب بہت سمجھدار اور زیرک ہیں، انہیں پتہ ہے کہ کس حد تک جانا ہے. اور بلاول ظاہر ہے ان کی نسبت، ظاہر ہے باقی سیاستدانوں کی نسبت اس وقت نوجوان بھی ہیں، وہ جذباتی بھی ہو سکتے ہیں، یا یہ سب اسٹریٹجی کا حصہ ہو سکتا ہے. یہ بات طے ہے کہ جب ایک دفعہ دراڑ پڑ جائے تو پھر حکومتیں زیادہ دیر چلا نہیں کرتی، اور وہ دراڑ اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ، یہ سسٹم جو بقول نقوی صاحب، محسن نقوی صاحب، ڈھہ چکا ہے، فیل ہو چکا ہے، کلیپس کر چکا ہے، اس کے اندر اس گورنمنٹ کی جو اس وقت موجود ہے کب تک گنجائش ہے، اور کیا یہ سب چیزیں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، عمران خان کو جیل میں رکھ کے یہ سارے اچیو کیے جا سکتے ہیں ٹارگٹ؟ مجھے نہیں لگتا. آپ کو اگر لگتا ہے تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ.